يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مقيم قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وعما نواله وأتم برهانه وأعظم شانه بحمد الصلاة إمام الأنبياء حبیب کبریا سدرت الہی رب کائنات کا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر حامی کسان موسائے جہان سیدی سربلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام بشارت جوار دعائے خالق نعم یزن کی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نوارت کی مقدت محل سبحانہ نفس و شیطان نے شرطوں لائنی کرنا عطا فرمائے ارباب فکر و دانش نہایت ہی وقار سامعین محتشم مالک دم ذرہ بے حد شکر ہے اس وعدہ اللہ شریف مولا نے رمضان المبارک کے عظیم مہینے دے جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑی انسانی سب نے اپنے پاک دار کی حاضر نشاط اج دے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان جس موضوع دے چند معلومات جناب کی سماعت میں حوالے کرا گا اس کا عنوان ہے زمینی زلزلے کیوں ہوتے ہیں واہ خالق العالمین کی پاک بارگاہ اقدس اللہ رب العالمین حق بولنے حق پہ عمل کرنے سب نے حق پہ ہی مرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو قبل موجود بیان کے قبل رمضان شریف کے حوالے نال دو گلاں کرنا ایک ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے نال ایک رویت ہلال چاند ویکھاں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پاک نبی تو سنے یقول قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے فرمایا اذا کان رمضان فتحت ابواب الجنہ. امام الانبیاء نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے پاک نبی فرماتے ہیں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. وغلقت ابواب النار جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. وصفدت الشیاطین اور شیطاناں کو زنجیراں نال قید کر دے. دوسری حدیث ہے اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمۃ. ایک جے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے دوسری وچ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ ماہ رمضان المبارک دی عظیم فضیلت ہے. سب تو دو چیزاں ہوندیاں جڑی بندے کو گناہ ول مائل کر دی. ایک خارجی طاقت ہے ایک داخلی طاقت انسان کے اندر. خارجی طاقت ہے شیطان دی وہ وسوسے پا کے کوشش کرتا ہے کہ بندہ راز کو ہٹ جائے. اللہ رب العالمین بندے تے اتنی رحمت فرماتا ہے اس خارجی طاقت کو بند دیتا ہے شیطان کا قید فرما دیتا ہے. ہن رہ گئی داخلی طاقت انسان کے اندر دی ان وقت نفس دی اصلاح واسطے اللہ رب العالمین نے روزہ عطا فرمایا کہ روزہ نفس کی بہترین اصلاح ہے. تا کر کے امام الانبیاء نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا به. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی عنوان زبان مصطفیٰ دی کلام خدا دا. فرمایا الصوم لی وانا اجزا به. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرماتا ہے روزہ میرے واسطے میں ہی اس کی جزا دیواں گا. دوسری روایت میں چلتا ہے الصوم لی وانا اجزا به. ایک اجزا به ایک اجزا به یہ مطلب فرمایا روزہ میرے واسطے میں رب خود ہی اس کی جزا. تو اللہ رب العالمین اس ماہ کو بڑی فضیلت اور شان عطا فرمائی. مگر افسوس ہے کہ شیطان قید ہوندا بھی مولویاں تو اپنا کام کروا گیا. قید ہوندا بھی مولویاں تو اپنا کام کروا گیا. اس دفعہ جڑا چند ویکھیا گیا ہے اور اعلان کیتا گیا ہے انتہائی غلط سی. بالکل روزہ بنتا ہی نہیں سی. دھکے نال بنایا گیا. تا کر کے میں نے کل رکھیا تصیب پر نفل دی نیت نہ رکھیا رمضان دی فرضیت دی نیت نہ نہیں رکھیا. 10 بجے سانوں میں سمجھ آتی کہ ہر باری پاکستان کیڑا چند چڑھتا ہے. مغرب تو لے کے 1 گھنٹہ بعد چلتا ہے وقت چند ویکھنا کیونکہ اتنی لمبی عمر ہی نہیں ہوتی. اتنی دیر بیٹھنا گواہیاں لبنے رہنا پتہ نہیں کس گل کی غمازی کرتے ہیں یا کیڑی شیطانیت انہوں بانٹ دیندی کہ کروڑاں مسلمانوں کی عبادت اس کو ضائع کرنے کی مکمل شیطان والا کردار ہے. پچھلے سال ایک روزہ کھا گئے ایس باری ایک دن پہلے اعلان کر چلے. ہن جس دن اعلان ہویا تقریباً ملک کے اکثر حصوں میں بدل کئی جگہ تے بارش پیدا. نبی پاک دی حدیث ہے جدو موسم ابر آلود ہوئے تو امام الانبیاء نے فرمایا پھر روزے دی تسی 30 دن دی گنتی پوری کرو رمضان شعبان میں. مسلم شریف دی حدیث ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ
عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أمي عليكم فأقدروا له۔ امام الانبیاء نے فرمایا مہینہ یا 29 دا ہوندا ہے یا 30 دا ہوندا ہے، اگر آسمان تے بدل ہون فَأَقْدِرُ لَهُ پھر 30 دن پورے۔ بعض حدیث آ گئی تے پتہ نہیں کیڑی شے سی جڑی مولویاں نوں رات 10 بجے تک انہیں بھائی رکھیا تے لوگ مسجداں نوں تالے لا کے گھر میں چلے گئے، تراویحاں رہ گئیاں، ہر بندہ اپنی حساب پہ جا کے سو گیا، پھر رات 10 بجے جناب اعلان ہو رہا ہے چند نظر آ گیا۔ ویسے پاکستان دے مولویاں دی اکھ بڑی تیز ہے، جاندا چند ویکھ لیندا۔ خیر جدوں اعلان ہویا اساں تے اودوں ہی کھپ پا دتی شو نیٹ تے تے میں تو اس وقت چڑھ چھڈیا سی کہ روزہ بنیا نہیں بنایا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ دا ایسا کرم ہویا کہ تمام ملک بڑے بڑے علماء دے فوراً بیان آنے شروع ہو گئے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اس دن چاند کیا کہیں موجود ہی نہیں تھا، نہ بنگلہ دیش نظر آیا ہے نہ انڈیا چ آیا ہے، یعنی پورا علاقہ ویلا ہے، صرف نظر آیا تھا اصل ترقی یافتہ لوگ ہیں جڑی شے نال دے انہاں لگے سی لب لینا۔ انڈیا والے 7:30 بجے اعلان کر چھڈیا، اعلان کر کے وہ جا کے اپنے نماز پڑھیے تے سو گئے، 7:30 بجے انہاں کہہ چھڈیا چل۔ اچھا ایک چیز ذہن وچ رکھو، بیٹھے لوگ کافراں دے زیر سایہ ہے، حکومت کافراں دی نا، لیکن انہاں دا نظام بڑا مضبوط ہے دین دے معاملے وچ، وہ فیصلہ دین کے مطابق ہیں، لوہے دی لکیر ران کرتے ہیں۔ کافران دے تھلے رہ کے بھی وہ اپنا ایمان بچائی بیٹھے، انہاں دا کافر کاغ نہ کر سکے، سامنے منافق لے کے دیکھیں، کیونکہ کافر نالوں منافق زیادہ خطرناک ہے۔ بہرحال روزہ اصل آجے یکم رمضان المبارک دا اکثریت علماء نے یہ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کل ہونا ایک بندے دا بیان دوایا نے بھاولپور جو شام دے وقت، وہ آدھا جی میرا نام بشیر قادری، میں دکان بند کر کے جا رہا تھا، میں چند دیکھا ہے بھاولپور دا، میں آ کے اپنی مسجد بندیاں نوں مولوی صاحب نے دسیا، انہاں کہتے کمیٹی نال رابطہ کرنا، کمیٹی نے رابطہ کیتا تو بہرحال کر میں کامیاب ہو گیا کہ کمیٹی نے میری گواہی کو اعلان کر دیا۔ ہن بہاولپور دا بندہ ہے، بہاولپور میں سب تو اونچی مسجد ہے، مولانا فیض احمد ویسی صاحب وفات پا گئے، بہت بڑے شیخ الحدیث سن، اہل سنت نے بڑی کتاباں لکھی ہیں، انہوں نے مسجد دا پورے بہاولپور جو سب تو اونچا مینار، انہوں نے بیٹے نے مغرب تو بعد اتنا جو رابطہ کیتا گیا، انہوں نے کہا جیسا اپنے مینار تے چڑھ کے دیکھ رہے ہیں اتنے بدل بارش پہ رہی ہے، چاند تے نظر آنے کوئی امکان نہیں۔ ہن اوتھے جتھے عالماں نوں بہاولپور وچ نظر نہیں آیا، وہ دکان بند کر کے جاندا پیا، اونے جاندے نے دیکھ لیا تسی گواہی دا اندازہ کرو۔ ہن صرف وہ تو بیان شام نو ریکارڈ کروا کے جڑی وہ لعنت تے توئے ہو رہی سی سوشل میڈیا تے، وہ مکاللہ دھومن واسطے ایک بندہ کو کر دیتا بھی اسی لعنت چاہ نہیں سکنے، ان ساری دور جاؤ، وہ بھی مسجد چاہ کے چاہتا کہ ٹھیک ہے لعنت میرے والے پاس آ گیا۔ تو عزیز علی گرامی یہ دھوکہ نہیں ہے دین کے ساتھ۔ ہن اتنے کروڑا مسلمانوں دی عبادتاں دا کوئی پتہ نہیں لگنا، ہن جنہاں نے کل سمجھنا ہے وہ آج تک دعا سمجھن گے، ہن اسی آج ایک سمجھ بیٹھے ہیں۔ ظاہری بات ہے جدوں 29 جے ہن ہو جاون 29 پھر تو جنہاں کل اعلان کیتا انہاں دا کھ رہ جا سکتے، جے ہو گئے 30 پھر آپ 31واں رکھیں گے، بول لو پھر 31واں رکھیں گے۔ ہن نہ تاک راتاں دا پتہ لگنا ہے، 27ویں رات کیڑی لگی ہے، تاک رات لیلۃ القدر دی کیویں جے 22 نو 23 آکھی جان گے، 23 نو 22 آکھی جان گے،
تو سارے مسلمانوں کی عبادت تے تباہی کی صرف انہاں چند جہلاں نے نااہل لوگ ہیں انہاں نوں یہ جو ویشے کو پچھلی بار بھی آگیا سی اسلیفے دے کے گھر چلے جاؤ جیڑا اہل اس منصب دا انہوں ان شرارت کی سی کہ صرف وہ پشاور دا جڑا ہے وہ کی رہا اس نام مراد دا پوپل دئی دہشت گرد پوپل دئی جو دنیا دا وہ خبیث ہر باری سعودیہ دے نال روزہ رکھتا ہے سعودیہ نال ہی کرتا ہے ہر باری شرارت تو پاکستان وچ کرتا ہے پوری حکومت دا کاٹ نہیں کر سکتی بلکہ وہ دے مگر لا کے سارے مسلمانوں دی تباہی کر کے ادھی بڑھا کے تو یہ شرارت ہے اس کو یہ دین کے ساتھ بھی مذاق ہے موڑا دینا کہ مولوی صاحب جھٹکے بڑے لگتے ہیں میں کہتے تو دین نہ جھٹکے کرنے جھٹکے تو لگ نہیں تو عزیزان گرامی یہ پہلی بات میں نے کی ہے بعض بندے سوال کر رہے سن کل کہ جی چند موٹا ویکھن سی تے دوے دن دا لگدا سی اے سب تو اہم بات ہے انہاں دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں چاند حجم دا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا یہ دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں مسلم شریف کی حدیث میں آگے قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة حضرت مرہ عن ابی المختری یہ فرماتے ہیں کہ اس عمرہ کے دوران وادی نخلہ گئے ہیں قال قرین الہلال فقال بعض القوم هو ابن السلاسل وقال بعض القوم هو ابن اللیلتین آپ فرماتے ہیں کیسا ہوتے چند بیٹھیا بعض بندیاں نے آکھیا ایک دوسرے دا ہے بعض نے آکھیا تیسری رات ہے یعنی وہ کے اختلاف ہویا بندے ہیں آدن کے فقال فلقینا ابن عباس فقلنا اچھا واپس جدو آئے حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل کی تھی اِنَّا رَئِينَ الْحِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ کیسا ہوتے چند نے کیا تھے بعد نے آکیا ہوا ابن سلاسل یہ تیسرے دا ہے وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابن لَيْلَتَيْنِ کسی آکیا دوسری رات ہے فَقَالَ أَيَّ لَيْلَةٍ رَئِيتُمُوهُ انہاں فرمایا تو سب کیڑی رات ہے دیکھیا سی ایسا انہوں نے دسیا کہ کھلا رات قال فقلنا آپ نے فرمایا لیلۃ قضا و قضا یہ کوئی حد نہیں فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم میں پاک نبی تو سنے ہیں ان اللہ مدہ للرؤیتی کہ جناب چاند جدو نظر ہوتا ہے تے دیکھن والے کی سہولت واسطے اللہ رب العالمین انہوں اس طرح بنا دیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں دوسری دا یا تیسری دا ہے لیکن فرمایا فَهُوَ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ اصل چاندوں اسے رات دا یہ جڑی رات کو شام دیکھے ہیں یعنی چاند دے حجم دا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا یہ بھی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو شروع سے کام چلے آؤ ویسے بھی امام طبرانی نے حدیث پاک نقل کی تھی کہ قرب قیامت کے قریب چند موٹے موٹے بڑے بڑے نکلن گے اور لوگ دیکھ کیا کر کے تیسری چوتھی رات ہے یا دوسری ہے اصل رویت دا اعتبار دیکھن دے چاند دے حجم دے نہیں چھوٹا بڑا ہونا دے نہیں جدو حدیث پاک نے تواڈی واضح تعاون تے رہنمائی کر چھڈی کہ جدو بدل ہون دی گنتی پوری کرو تانوں کیڑی شاید آوندی بھائی رکھیا یہ مطلب ہے شرارت شروع تو ذہن چھ سی جڑی انہاں کیتی دعا کرو اللہ سونا ایسے نا اہل دے شریعت کو محفوظ فرمائے اور انہاں نوں ساڈے مقبول بنائے آمین تو عزیزان گرامی ہم میں قرآن مقدس کو شروع کرنے لگا زلزلے زمین میں زلزلہ آنا زمین دا پھٹ جانا آسمان تو پتھر برسنے فصلوں کا تباہ و برباد ہو جانا یا شکلاں دا تبدیل ہو جانا یہ تین قسم دے عذاب اس امت وچ آنے انہاں دی خبر خود نبی پاک نے دتی اے ہوندے کیوں ہیں انہاں دا سبب کی ہے وہ جناب نے دسیا کہ کس وجہ تو یہ عذاب ہوندے
دسن کا مقصد ہے کہ اساں انہاں گناہاں تو توبہ کر کے اللہ وال رجوع کریے تاکہ مالک دے عذاب کو بچ سکیں۔ قرآن مقدس دے اندر سورۃ مومن 24واں پارہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کی گل تساں زمین تے سیر نہیں کرتے پھرتے ٹرتے نہیں ہن کیڑی گل دی سیر دی اللہ کیڑی سیر دی رب کائنات گل کر رہے ہے وادی نام کامان دے جنگلات تے باغاں دی سیر دی گل نہیں کر رہا آزاد کشمیر دے جناب مری دے پہاڑ ویکھنا دی سیر دی گل رب نہیں کر رہا فرمایا فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وہ دیکھو ترو زمین تے سیر کرو غور و فکر کرو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم تواڈے تو پہلے لوکاں دا میں کی انجام کیتا جڑے تواڈے تو پہلے زمین تے وسدے سن انہاں دا میں کی انجام کیتا ہے انہاں دا انجام کی ہویا انہاں نے نہ سمجھا جو کمزور سن فرمایا کانوا اکثر منہم وہ تواڈے نالوں تعداد وچ بھی زیادہ سن واشد قوۃ وآثارا تواڈے نالوں طاقت وچ بھی زیادہ سن وآثارا فی الارض انہاں دے محلات کوٹھیاں بنگلے بڑے بڑے مضبوط زمین دے اوتے نشان انہاں دے بڑے بڑے مضبوط سن لیکن ہویا کی فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون انہاں جو کمایا سی ان کوئی فائدہ انہاں نہیں دے سکیا وہ اپنے کیتی وچ ہی پھڑے گئے فرمایا فلما جاءتہم رسلہم بالبینات انہاں دے عذاب آیا کیوں انہاں کو میں اپنے پکڑ چلیا کیوں فرمایا فلما جاءتہم رسلہم جب انہاں وال میرے رسول آئے واضح نشانیاں لے کے آئے میرا دین احکام لے کے آئے فلما جاءتہم رسلہم انہاں رسولاں نو منن دی بجائے کی کیتا فرحوا بما عندہم نبیاں دے آمن دا مذاق اڑایا نبیاں دے دین دا مذاق اڑایا نبی جڑا علم لے کے آئے او دا مذاق اڑایا من العلم تے آکڑے رہے جڑا انہاں دے کول دنیا دا علم سی او دے تے آکڑے رہے وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون وہی چیز جدے تے آکڑے رہے وہی انہاں دے عذاب دا سبب بنیا میں انہاں دے محلات نو انہاں دے قبرستان بنا چھڈیا جنہاں محلات دے اندروں دے سن دیا کردے سن وہی عمارتاں جنہاں وچ بڑے شان و شوکت نال رہندے سن وہی عمارتاں انہاں دا قبرستان بن گئیاں اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے پچھلیاں قوماں دا ذکر کر کے فرمایا کدھر نہ سمجھیا جو کہ میرا عذاب انہاں تے آیا تساں بچ جاؤ گے فرمایا قالا فلما رأوا باسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما كنا به مشرکین جب میرا عذاب انہاں تے آیا انہاں کیا کیا قالوا آمنا اساں ایمان لے آنا پہلے آکڑے رہے پہلے مذاق بناؤندے رہے جدوں عذاب دیکھ لیا سامنے عذاب آ گیا زمین پھٹن لگی بندے وچ جان لگے پھر چیخ کے آدن قالوا آمنا اساں ایمان لے آنا باللہ وحدہ اساں اللہ وحدہ لا شریک من لیا وکفرنا بما كنا به مشرکین بس
اساں سارے خداواں دا انکار کرنے جنہاں نوں رب دے مقابلے وچ مننے سا فرمایا فلم یکن انفعہم ایمان انہاں دے اس ایمان نے انہاں نوں کوئی فائدہ نہ دتا لما رؤوا باسنا اگر ایمان لیانا سی پہلے لیاندے ہن ویکھ ایمان لیا رہے اس ایمان انہاں نوں کوئی فائدہ نہیں دتا سنت اللہ قد خلق فی عبادہ اے اللہ دا طریقہ جڑا دے بندیاں میں جاری و ساری ہے وخسر هنالک الکافرون وہ تے کافراں نوں نقصان ہوندا ہے اس وقت وہ خسارے دی کانٹے وچ رکھ سجنا اور قرآن دی آیت نے دسیا کہ رب کائنات فرماندا ہے تواڈے نالوں طاقت وچ بھی زیادہ تواڈے نالوں تعداد وچ بھی زیادہ انہاں دے محلات تے پنڈ بھی تواڈے نالوں زیادہ سن لیکن انہاں کیتا کہ نبی جڑا علم لے کے آئے نبی جو نشانیاں لے کے آئے انہاں نے کتا نبیاں دا انکار کیتا دوسرا نبیاں دے علم دین دا مذاق اڑایا تیسرا اللہ دے شریک ٹھہرائے رب کائنات فرماتا ہے جدوں انہیں کام کیتے میرے نبیاں دا انکار کر کے مذاق اڑایا میں انہاں نوں اسے وچ نپ لیا جدا انکار کرتے سنوے محلات میں انہاں دی قبرستان بنا چھوڑے ہن رب کائنات قرآن دے اندر گل بیان کر کے فرما رہا افلم یسیرو پھر دیکھو زمانے دے اندر سیر کرو تواڈے تو پہلے لوکاں دا کیڑا انجام ہویا اگر یہ گناہ تواڈے وچ ہوئے پھر یہ رب دی سنت جڑی شروع تو لے کے آخر تک جاری ہے یہ سنت جاری رہی انہاں وچ عذاب آیا فرمایا سنت اللہ قد خلق یہ اللہ دا طریقہ ہے جڑا او فی عبادہ جڑا نے اپنے بندیاں وچ جاری کیتا ہے جدوں قوم سرکش ہوندی دین دی مخالف بندی دین دا انکار کردے نے دین دے علم دا مذاق اڑاندے نے اللہ فرماندا ہے موڑ میں انہاں نوں اس شے وچ نپ لیا ہن سنو ساڈے وچ اس وقت جڑی سب تو مین برائی پائی جا رہی وہ دین دا مذاق ہے کلمہ پڑھ کے بھی دین دے احکام دا مذاق اڑاؤ نبی دے علم نو ہلکا سمجھتے انگریز دے علم نو اعلیٰ سمجھتے جدو نبی دے علم نو ادنا سمجھنا کافر انگریز دا علم اعلیٰ سمجھنا تو پھر جھٹکے نہ لگن تے کی لگے کیوں جی جدو جھٹکا لگے مڑتا جناب ہے بھجتے نہ کلمہ پڑھتے ہیں اگے پیچھے پوری زندگی کلمے نو دیکھنا ہی جدو جھٹکے لگنے پھر کلمہ زبان تیز پڑھتے پھر ٹی وی تے بیٹھیاں سن وہ تو پروگرام چل رہے سن خبر والے ادھر جھٹکا لگا تے وہ ٹی وی تے دوپٹے لائے بیٹھیاں سن وہ بھی لا لے اللہ محمد رسول اللہ علیہ محمد رسول ہن کی بنے اے پہلے جدو دین نال مذاق بنائی بیٹھے ہو ہن عذاب دیکھ لیا نال کلمہ جاری ہو گیا کہ اس کلمے تو شروع تو عمل کرتے تھے جھٹکے نہ لگ جاتے سچا بولو ملے ہوئے ہو خیر ہے میں قرآن پڑھے اے جھٹکے دین دی مخالفت نہ لگے جے نبی دے دین دے بندے عامل تے مڑ میرا فاروق اعظم جو بڑھیا سی سبحان اللہ ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے آپ فرماندے حضرت عمر دا دور سی زمین ہلی زلزلہ آیا حضرت عمر نے سوٹا ماریا فرمایا ہلدی کیوں ہے رک جا میں کیڑا تیرے تے انصاف نہیں کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ عمر سوٹا ماریا ہلدی زمین رک گئی اور فرمایا میں کیوں ہلنی ہے پئی میں کیڑا تیرے تے انصاف نہیں کیتا یہ مطلب ہے زمین اتے عدل دا نظام ہوئے زمین دی جرت ہی نہیں ہل جائے جدو ساڑھے کول ہن ہلدی ہن بھی ہلدی نا ساڑھے بھی حکمران ہولی جی انڈی مار دے ہو سن بھی ہو رہا تھوڑا جہا ہور حل کیڑی بے غیرتی ایسا نہیں کیتی اچھا بولے ایویں نہیں ہولی جی انڈی مار دے ہو سن تھوڑا کیوں حل نہیں ہے بھائی ذرا چنگا کر کے حل کیڑی اساں بے غیرتی اساں تیرے اوپر نہیں کیتی دعا کر سونیا نظام عدل دا ہوے فاروق اعظم جیسا بادشاہ ہوے تو سوٹا مارے زمین ہلدی اوتھے رک جاندی سبحان
اور حضرت عمر نے پھر خطبہ دیتا اگلی گل رکے نہیں ایتھے پاس نہیں کیتی آپ نے پھر مدینے میں اعلان کیتا فرمایا سارے مدینے والے اکٹھے ہو مسجد سیدنا فاروق اعظم نے جو اکٹھے کر لے فرمایا زمین کیوں ہلی کیڑا جرم تساں کیتا ہے جڑا زمین ہلی ہے اور سارے سر جھکائی گلو نظر فاروق اعظم نے فرمایا سن لو اگر آج تو بعد زمین ہلی عمر تواڈے وچوں ٹر جاوے گا تواڈے نال نہیں رہن لگا سبحان اللہ اندازہ کرو فرمایا جے جرم دی وجہ تو ہلی تے جے ہن ہلی تے عمر تواڈے وچ رہنا نہیں اینو آدے نہیں عاقل عمر سبحان اللہ ہاں کر کے پھر کٹ تو لتھا سی کمیل تے گرمیاں سن سورج چڑھیا پوری آب و تاب نال تے سجدو حضرت عمر دی کٹ نو سیک لگا نا تے سورج ال دیکھ کے فرماون لگے او تینو حیا نہیں ہوندی سبحان اللہ سورج ال دیکھ کے فرماون لگے او تینو حیا نہیں ہوندی تینو پتہ نہیں عمر زمین تے کانڈ تو لائی بیٹھا اج عمر زمین تے گل کیتی آسمان تے بدل بن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے عمر تیرا رات کو گلیوں میں جانا یاد آتا ہے اشاعت کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاری یا علی اور کیوں زمین اللہ سیدنا فاروق اعظم کا دور سی گشت کر کے اندر نکلے گلیاں کے اندر پھرنے سے رات کو کدھر میرے پاک نبی دا کوئی امتی کسے مصیبت پریشانی کے اندر نہ ہوئے حضرت عمر گشت کرتے کرتے کے دروازے تو گزرے تو بچیاں دے رومن دی آواز آ رہی آپ نے دستک دیتی ہے ماں بی بی میری کون فرمایا بی بی بچیاں نو چپ کرا کیوں پہ روتے گئے وہ بی بی کہنے لگی 3 مہینے ہو گئے خامد جہاد دے گیا جے واپس نہیں آیا گھر میں راشن کوئی نہیں بچے بھوک بھروتے نے گئے میں کہ ہانڈی تے پانی پاک وچ پتھر رکھ کے تھلے آگ ڈالی بچیاں کو لالچ لائی بیٹھیاں تاکہ کسے بہانے چپ کر کے سو جاؤ حضرت عمر گل سنی واپس آئے بیت المال دا دروازہ کھولیا کھینچ چکیا جناب ساتھ ڈالیا جو سامان ضرورت کا تھی گوڑا بھر کے چک کے اپنے موٹے تے رکھیا غلام کہنے لگا سویا مینوں دے دیو میں چک لینا فرمایا دنیا تے تے عمر دا بھار چک لے گا قیامت والے دن بھی چک لے گا کہنے لگا سویا قیامت والے دن تے ہر کسے اپنا اپنا چکنا ہے پھر جے فرمایا اوتھے اپنا چکنا ایتھے بھی عمر اپنا آپ ہی چکے گا سبحان اللہ اپنے موٹے تے رکھیا بی بی دے دروازے تے پہنچ گئے دستک دیتی بی بی نو کہنے لگے پردہ کر لا دوسرے کمرے وچ ہو جا بی بی گئی اندر آپ اندر خود داخل ہوئے آٹا اپنے ہاتھ نال گنیا سبحان اللہ 22 لاکھ مربع میل دا حاکم 22 لاکھ مربع میل دا حاکم اپنے ہاتھ نال آٹا گنیا گن کے خود جناب آگ جلائی سالن آپ پکایا روٹی خود پکائی تیار کر کے بچیاں نو اپنے ہاتھ نال لقمے توڑ توڑ میں منہ میں دیندے رہے جب بچے روٹی کھا لئی حضرت عمر جناب اٹھ بن گئے اٹھ کدی جناب نچدے انج جاندن کدی انج جاندن بچے ویکھ کے ہسدے نے جب بچے ہس پے حضرت عمر باہر آ گئے غلام کہنے لگا امیر المومنین روٹی تے کھوا لئی سی اٹھ بن کے تماشا کرنا کی مقصد سی آپ نے فرمایا بیلیا میں بچیاں نو روندے ویکھیا سی دل وچ ارادہ کر لیا جانا نہیں جدوں تک ہسانا نہیں کیویں زمین ہلے بولو سبحان اللہ ایتھے آٹا لین لگیا تھا سیلے 10 کلو دی تھیلی لین لگیا چٹی داڑھی بابا مر جاوے حکومت نے ڈوب کے مری بولو مینوں پتہ تساں ووٹ تو ادھر دین گل تے سن لو ہاں اج کل مردے زمین نال بندہ کی گل کرے
جدو ضمیر مردے ہو جاویں مردے ضمیر نال گل نہیں ہوندی میں اکثر آتا ہوں نا میں نے کہا کہنے لگا آپ کی تقریر پر فلاں بندہ ناراض ہے میں کہوں کہ چشتیہ دے جڑے دانے دینے گھر رکھ لیں اینڈ میرے نال ہی کر سی اور اس تو بعد میں نے پھر مار دے سی کیوں جی مسئلے تو جو کو ناراض ہوتا ہے تو 100 باری ہو گئے میں کوئی دے دے بوتھے ویکھ کے دین بیان کرنا ہے ان دے کئی ٹاؤٹ میرے خلاف پھرتے کل لائے تھوڑا ہے کئی ٹاؤٹ پھرتے تھے نہیں میرے چیچا وطنی مخالف ہیں ہڑپ پہ جین کمالی جین میں تو مخالفہ دی لینے میرے مگر ہے کہ رال گیا تو کی ہو جانا سبحان اللہ زیادہ میرے نالی ہو کر سیٹ دانے نہ دے سی تو نہ دے لے ان کسی دا بوتھا بیک کے مسئلہ بھی بیان کر رہا مسئلہ کسی دا بوتھا بیک کے نہیں بیان ہونا مسئلہ اللہ کا قرآن دے نبی دا فرمان بیک کے بیان یہ ٹی سی ٹو سی میں ادھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ چشتی ہماری ٹی سی کرے گا میں چابیاں مسیحیاں جیب پا کے پہنے میں نے جمعہ تو بعد کو آکھے نہیں تو میں نے بسم اللہ لے آ گیا آپ کا یہ جو کام نہیں کدی کیتا کہ میں ان جاواں مناواں انہوں میرے نال کیوں روس گئے ہیں روس جا مجھے کہ اگر کوئی ہاں اگر تو میں ذاتی دکھ دیتا ہوئے پھر تو روس سے میں معافی منگن واسطے تیار یہ ذاتی دکھ ہو تے جی ہوئے دین دا تے مڑ ایک کے نہیں نال بھی ہو ڈالا کیونکہ میرا عقیدہ ہے کوئی پیر روس جاوے کوئی عام بندہ روس جاوے کوئی سیاست دان روس جاوے میرا کاکھ ڈنگا نہیں ہونا میرے تے اللہ تے اللہ دا رسول نہ روسے سبحان اللہ سبحان اللہ میاں محمد باغیار نے کہانی فرمایا سی تو بیلی سب جگ تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی سجدہ باج محمد بخشا سنتی پئی حویلی بولتا ہوں تو بنتی ہے جان پر نہ بولوں تو بنتی ہے ایمان پر سبحان اللہ یہ میرے مرشد کا شعر ہے آپ فرماتے ہیں بولتا ہوں تو بنتی ہے جان پر نہ بولوں تو بنتی ہے ایمان پر چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا ہزار جانوں سے ایک ایمان اچھا عزیزان گرامی اور میں عرض کرنا امام الانبیاء دا فرمان سنا دے ماں سونے زمین تے زلزلے کیوں میں نے ایک چیز انج رکھیا جے کلی عذاب کلی یعنی ایک پاسوں شروع ہوئے ساری امت برباد ہو جاوے ایک قیامت تک نہیں ہونا کدی کدی کسے نکرے کدی کسے نکرے کدی 1000 بندے تے کدی 2 تے کدی 5 تے انج آندا رہے گا کٹھا عذاب آوے تے امت برباد ہوئے جویں اگلیاں قوماں دے آندا سی انج نہیں ہونا کیوں نہیں ہونا رحمت للعالمین دا صدقہ نہیں ہونا میرے نبی دے اللہ فرماتا ہے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ محبوبہ میرا ارادہ نہیں تو وچ ہووے تے میں عذاب دیواں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سارے عالمین دی رحمت میرے محبوب نور بنایا ہے انہاں دے وسیلے توسل صدقے دے نال امت قیامت تک رانی ہے کٹھا عذاب نہیں ہونا لیکن عبرت دمامن واسطے لوکاں نوں جھنجوڑن واسطے رجوع کرواون واسطے کدی کسے نکر آندا رہے گا انہیں تے میرے پاک نبی دا فرمان سن روایت کرنا لیا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ روایت کتاب کا نام سنن الترمذی وہو الجامع الصحیح امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیتا روایت نمبر 2185 حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی آخر هذه امتی خصف و مسخ و قرف امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ میری امت آخری زمانے میں دل قسم دے عذاب آنگے قذف آسمان تو پتھر برسن گے خصف زمین زندہ دھنس جان گے مسخ تے شکلہ تبدیل ہو جان گیاں
شکلاں یہ دی وضاحت دی لوڑ ہے دنیا میں شکل تبدیل نہیں ہونی ذہن میں رکھو جی میں پہلی امتاں نہیں ہو جاندی سن نا کو باندر بڑھیا کو خنزیر بڑھیا یہ دیاں نہیں ہونیاں کیوں نہیں ہونیاں یہ بھی صدقہ مصطفیٰ سبحان اللہ نہیں تو جڑے کرتوت سب نہ سوال کرنے مڑ بھی شکلاں جے بچیاں نہ تو صدقہ مصطفیٰ ہے ہن ایتھے جڑا حضور نے فرمایا وا مسخن شکلیں تبدیل ہوں گی ادھروں تے نبی دعا منگی ہے میری امت کی شکل نہ ہوں ایتھے فرما رہے ہیں میرے امت دے آخر دے زمانے میں ایک عذاب آئے گا جنہیں بھی جو بھی اسی میں مسخن شکلاں تبدیل ہو جیسے لے ان جنہیں ڈیر حدیثاں نے دعوے کرتے ہیں منوان نظر آ تک گندی کٹو کیا جی میں حدیث پڑھی ہے میں بھی پڑھی بیٹھا حدیث کہہ رہی ہے شکلیں تبدیل ہوں گی کیوں جی تواڈا اتنا دن گزرے میرا گزرے آپ کو دیکھا جی دی شکل بدلی ہو بولو کس نظر آیا حدیث کہہ رہی ہے ہن دو چیزاں تے اپنا اکھاں نال ویکھیاں زمین بھی پھٹی زلزلے آسمان تو اولے بھی پیندے ہن دو چیزاں ہو رہی ہیں تیسری حدیث تے کٹھی ہن دی شے پھر اماماں دا سہارا لینا پڑے سبحان اللہ اماماں تو بغیر گل نہیں پڑھتی محدثین فرماتے ہیں ومسخن شکلیں تبدیل ہوں گی مگر دنیا میں نہیں ہوں گی کیونکہ دنیا میں نہ ہونا یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے اللہ نے حضور کے صدقے ان کا پردہ رکھ دیا ہے مگر جیسے ہی مر کر قبر میں جائیں گے وہ تو شکل کیاں دی تا کر کے کیاں دے چہرے کعبے والوں ہٹ جانے کیاں دے چہرے کعبے والوں جدوں دفناؤں دے نا بندہ تے کعبے وال منہ لیکن بعد چھٹ جاتا اسی طرح کیاں دے پیر بارش آکھیائی وچ قبر تے تیوس خنزیر سی یہ بارش شاد سی وچ قبر تے تیوس خنزیر سی تیوس کینو آدے تیوس آدن بے غیرت اور میرے نبی فرمایا لا يدخل الجنت تیوس فرمایا کوئی بے غیرت جنت داخل نہیں ہوشی میں نے آدھے چشتی گالی کرتا میں اللہ یہ بے غیرت کا لفظ خود نبی بول رہا ہے سبحان اللہ لا يدخل الجنت تیوس فرمایا کوئی بے غیرت جنت داخل نہ ہوشی اور نبی فرما رہا کوئی بے غیرت جنت نہ جاسی وارث آپ پیادا جو قبر جاسی خنزیر بن جاسی وہ بے غیرت کینو آدن جنو اپنی ماں بہن بیٹی دی غیرت حیا نہ ہوئے کتھے بوے جدے نال بوے جدو مرضی آوے وہ پوچھے ہی نہ انہوں بے غیرت آدے نہیں بے غیرت والا بندہ تے اپنی رندہ نو نہیں میں کھڑ دینا ان کے دین کسے نہیں دسیا تو میرا قصور ہے اصل وجہ ہی ہوئے میں کرنا سچیاں گلنا پھر وہ کیاں ہوندی ہے مسئلہ حالانکہ میرا یقین کرو ذہن دے کروڑ میں حصے وچ بھی کوئی بندہ نہیں ہوندا میرے ذہن دے کروڑ میں حصے وچ بھی کوئی شخصیت نہیں ہوندی کہ میں دے بارے کر رہا منبر رسول یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے اس پر کوئی ذاتی انا لے کر نہیں بیٹھ سکتا میں صرف نبی دا فرمان بیان کرنا تے حضور دا فرمان ہوندا ہے شیشہ وہ تیرے واسطے بھی ہے وہ میرے واسطے بھی ہے اساں سارے رل کے اودے وچ منہ بیٹھیے جیدا منہ بھیڑا ہوے اونوں دھونا چاہیے مولوی دے پیچھے نہیں لگنا چاہیے سبحان اللہ سمجھ آ گئی پر میں دے اوپر تبصرہ کرنا تے لمبا کم ہے میں دے اوپر ایک اور حدیث سنا دوں 15 قسم دے حضور فرمایا امت وچ کام ہو سن کنے 15 تین عذاب آن گے لالانیاں چل سن آسمان تو پتھر ہو سن
زمین پھٹ جاسی بندے زندہ زمین ہوں یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے راوی کوئی عام نہیں خود مولا علی سبحان اللہ سبحان اللہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سبحان اللہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اکی رمضان مجھے زندگی وفا کی تھی تے حضرت علی دی اوتے بھی انشاءاللہ گل ہوئے گی مولا علی خود روایت کر رہے ہیں فرمایا عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حلا بها البلاء حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں پاک حدیث تو چھڑیا ہوئے 15 آتاں میرے امتیاں وچ پیدا ہون گیاں 15 جدوں 15 بھیڑیاں آتاں پیدا ہون گیاں ادوں آسمان تو اللہ دا عذاب نازل ہوے گا حضرت علی نوں پوچھیا کی روا یا رسول اللہ سونیو کیڑیاں بھیڑیاں آتاں ہون گیاں جدوں رب دا عذاب نازل ہوے گا فرمایا قال اذا كان المغنم طول فرمایا مال غنیمت نو ذاتی دولت سمجھ لین گے مال غنیمت ہن تانوں سمجھ نہیں آئی مال غنیمت کینوں آکھدے سمجھانا پوچھی مال غنیمت ہوندا سی جڑا باہر مجاہد لڑدے سن نا جڑا مال اسباب ہتھی ہوندا سی وہ ہوندا سی بیت المال جمع وہ ہوندا سی امام امام دا او دے وچ ذاتی تصرف کرنا حکمرانہ دا نبی یہ خبر دیتی بھی امام دا مالو سی ذاتی قبضہ 65 ارب دا آٹا کے فری دے رہے میں کہ جڑا 65 ارب دا جو فری دے رہے ہیں یہ سستا ہی کر دے میں لیکن کیوں قوم نو لینڈ چلا کے منگتا جو بڑھونا ہے ہاتھی کاسا جو پھڑاونا ہے مدد جو پھڑائی کھلوتے ہیں فرمایا اذا کان المغنم دولا مال غنیمت نو ذاتی دولت سمجھن گے حضرت فاروق اعظم دی بیوی ام کلثوم باہر دے بادشاہ ایک نے سونے دا ہار بھیجیا حضرت عمر دی بارگاہ وچ تحفہ گلیا کہ اپنی بیوی نوں دے آپ نے ہار چکیا تے بیت المال جمع کرا چکا مولا علی دی بیٹی ہی یا ام کلثوم انہیں جڑا بیت المال دا خزانچی سی انہوں کرائے تے آریتن ہار لے لیا عید دے دن پامن واسطے مولا علی دا دور خلافت سی آپ جدو آئے دیکھا فرمایا بیٹا ہار کی چھلے انہیں کہا جی میں آریتن کرائے تے لیا بیت المال فرمایا دیتا کے نہیں اگر جی خزانچی فرمایا ساتھو انہیں اور دیتا دے آپ دی بیٹی نے فرمایا اینا جرمانہ ہے جڑا اے دیتا ہے ہار لیا چوک کے تو بیت المال میں کھایا اس کو ولی کہتے ہیں حکومت دے پیسے عوام دے ہوتے ذاتی تصرف نہیں کیتا لیکن میرے نبی فرمایا کہ وقت آئے گا پہلی برائی یہ ہونی کہ مال غنیمت و ذاتی دوسری فرمایا والا امانت مغنمن امانت نو غنیمت سمجھ لین گے کہ مطلب کسے امانت رکھی آکھن گے اللہ کرے مر جاوے اللہ کرے وہ گل تو لطیفے دی کوئی حاجی ناراض نہ ہو میرا کسی حاجی نے گل نہیں ویسے گل سناون لگا وہ ایک حاجی صاحب سی وہ کول کو امانت رکھ گیا سونا میری بچی تو شادی میں لے لے وہ کچھ دن تیوں سال بعد آیا تے حاجی صاحب پھر گئے میں کہ میں تو پتہ نہیں کدوں رکھ گیا انہیں کہا تیرے تین منڈے کول سن سات انہوں نے
وہ ایک نو سدیا وہ بھی حج کیتی پھر تو کہ کوئی نہ، دوسرا ہے وہ بھی حج کیتی پھر تو کہ کوئی نہ، تیسرا پٹھے بڑھ سی گری کہا کہ ابا دے گا بلا قبر تو ڈر نہیں لگتا اون ہن دینا پے گیا انہیں دے دو کے بعد کہنے لگا اینو بھی ناپ نوپ کے حج کرو ہن مقصد کی ہے کہ حج کرن دا یا نمازی بنن دا فائدہ تے کسے دی سوئی اتے بھی پیر نہ آوے جو روزہ جو رسول دا ویکھ آیا ہے ہن توبہ کر کے آندا لیکن ہن حالات کی ہے جڑا تو ڈھیر میرے طرح پڑھ جاوے یا نمازاں 4 بچہ پڑھے وہ جڑا ہتھی آوے وہ ایسی نماز کا کوئی فائدہ ایسی حج کا کوئی فائدہ مکے گیا گل مکدی نہیں جے منو نہ مکائی ایتھوں نہ جن در مکے اونے در مک نہیں تاں کر کے اقبال 100 سال پہلے آکھیا سی اقبال کو پوچھے زارے نے کعبہ سے سبحان اللہ او کعبے دی زیارت کرن والے کو پوچھو اقبال کو پوچھے زارے نے کعبہ سے حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں سبحان اللہ کہ لیاونا تے سی ایمان تے سلامتی تے لین تے آب زمزم او جڑی میں گل کیتی سی بھی باپ فرید جڑا بہشتی ٹپ پاوے وہ اگلے بخشا یہ مگرو نویں سروں اور جڑی قوم دین نال مذاق بنا لوے حالانکہ حضور دی حدیث ہے جدوں بندہ حج کر لوے نا وہ ماں انج ہو جاندا جویں ماں دے پیٹ وچ پیدا ہویا ہے یعنی وہ دے سر تے گناہ ہے ہی کوئی نہ ہو چھڈیا ہے جدوں رب تینوں پاک کر کے کڈیا تیرا حق بندا ہے تو اپنی زندگی اسی طرح گزار دے مصطفیٰ دی شریعت تیسری چیز فرمایا والزکات مغرمن زکات نو جرمانہ سمجھ لیں گے زکات نہیں دینی عشر نہیں دینا زکات نہیں دینی عشر نہیں دینا ذاتی جرمانہ سمجھیں گے ڈاکٹر لکھاں لے لین گے ادھر بھر لین گے پر زکات دے عشر یہ عشر دیتے ہون زکات دیتی ہوئے کیوں فصل برباد ہوئے کیوں ساڑی بربادی ہوئے بل امانت مغرمن و زکات مغرمن و آتا الرجل زوجته وعقلته چوتھی شے میرے نبی فرمایا بیوی دی فرما برداری کرنگے سچا بولو تھوڑا جاؤ سچا بولو ان کے یہاں دے نجاسی مولوی چلے تو بڑا جواب ہوئے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بیوی دی فرما وہ جو آکے شیر سکتی رکھن گے بے ایمان کرے بے غیرت کرے بے ضمیر کرے ماں پیو دا گستاخ کرے نہ یس شر کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیویاں اکبر علاوہ دیا گیا کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیویاں شوہر بنے گی شوہر بنے گے بیویاں پنجویں شہوان کا امہو ماں نال پورا سلوک کرنگے ماں دی بے ادبی کرنگے ماں بھونکن گے بے ادبی کرنگے اگے میرے نبی فرمایا چھویں شہوان پر صدیقہو دوستاں نال چنگا سلوک تے ستواں بجفا اباہو باپ نال ظلم کرنگے بیلی دی گل منن گے پیو دی گل رندی دی ٹوکری میں سٹ دیں گے فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدہ میں دنیاوی گلنا شور و غلام ہوئے گا کر کے علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے اللہ کا فرشتوں کے نام پیغام فقیرہ فرماتا کہ رب نے فرشتے اگوا کیا ہے ویا جنیاں مسجدہ بنیاں نے تنجنا بڑیاں سونیاں سکے برمردیاں تیلہ لگیاں نے فرمایا میں کوئی مسجدہ نہیں چاہی دیا سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش تہنتن کو نظر آئے مٹا دو میں نہ خوش بیزار ہوں مرمر کی شلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو اکھرا پانا میں مسیطہ سنگے مرمالیاں نہیں چاہیے میں مسیط کچی ہوئے پر نمازی بلال رنگا ہوئے
کچی ہوئے پر نمازی بلال لگا ہوئے تا کر کے میرے نبی دی مسجد کچی سی چھڑیاں دی چھت سی چھتیر سن کھجور دے چھڑیاں دی چھت سی چھتیر سن کھجور دے ویکھ دی سی آگے دنیا جنوے حضور دے مسجد کچی سی پر نمازی کو صدیق اکبر سی کو بلال حبشی کو فاروق اعظم آج مسجد کا پکیاں نمازی بولو مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے اقبال آتا ہے مسجد بناون دے جھٹ لون دے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے یہ من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا میں عزیزہ جگرہ مسجد بھی ہوا سوڑی لگ دی گئی کہ نمازی ایمان آلاؤگے عالم صحیح لگیتا ہوئے زبان تے ذکر خدا ہوئے دل وچ محبت مصطفیٰ سبحان اللہ عزیزہ نگرانی اور میرے نبی فرمایا ارتفاعت الاسوات فی المساجد مسجدہ نے شور و گل دنیا بھی کر رہا ہوں گیا اٹھویں شہ فرمایا وَجَانَ ذَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْضَلَهُمْ سلیل ترین بندہ گندے کردار دا مالک بندہ قوم دا رئیس تے سردار بن جائے گا پیر بارش شادی زبانی سمجھا دینا گل جلدی سمجھ آ جاتی جدو دے دل صدی دا دور پھریا اٹھ گئی زمانے تو مہرنیاں دھیاں مردیاں تو منہ مار مگر رنگ بندیاں تو گئیاں بیر میاں ہوتی رنگا پوتر تلے رویا گلا پریج کر دائے ڈھیر میاں وارس شامیاں ان تورئی کدڑا دا نیوی پاک لگ دے شیر میاں غیرت اللہ بندہ حیاء اللہ بندہ نیوی پا جانا بے غیرت بے ضمیر گندے کردار دا مالک وہ چودھری بن گیا تھا میرے تو ساری دنیا ڈر دی میں کیا پترا ڈر دے نہیں صرف گندے دروڑا مارت تو ڈر دیا کہ چھکا گیر اپنے آپ دے بیڑی ہوئے اگر میں وقانا ضعیف القوم ارضالہم سلیل بندہ قوم دا سردار بن جائے گا وَأُقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ پھر میں بندے دی عزت کرنگے انہیں شان تو ڈر کے کرنگے شان تو ڈر کے یا بندہ کمینہ سلام کا تو کدے نویر گروہ پا دے گے اس ڈر تو سلام کرنگے عزت اے نہیں ہوتی منہ تے سلام ہوئے کن مگروں گالاں دی بار بار ہوئے وہ عزت اے ہوتی زندگی ایک گزار جا کلے شاہ دنیا تو ڈر گئے دنیا آج بھی ہوتی قبر کو سلام پہ کر دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیڑی عزت ہے منہ دے جناب مار صاحب خان صاحب چودھری صاحب ڈیرا صاحب جدوں ہی پر کہ بڑا کمین نہیں اے میں نہیں فرمایا وَأُقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ عزت کرن کے تے ڈر تو مشوربت الخمور شراباں پیتیاں جان گیا بلوی سلحریر ریشم کا لباس پایا جائے گا وَاتُّخِذَتَ الْكَيْنَاتِيَانُ وَالْمَعَازِفُ گانے بجانے والی لونڈیاں ساز باجے اچھا بولو ساز باجے کون ایڈی ساز والیاں دی شکینے ہوتے ناتا بھی دھڑم دھڑم تے سن دیئے دھڑم دھڑم ہوئے تے آدم نات پھل دیئے جڑی ان قومیں دھڑم دھڑم تے لگی ہوئے میں حدیث پڑھیے فرمایا ساز واجے عام ہونگے آخری شہر وَاللَّعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَقْبَلَهَا بعد جاونا لے لوگ پہلے اندے لانت کرنگے جی میں آج کئی ولیاں نبھوک دیں کئی صحابہ نبھوک دیں کئی دین بدلنا من جانن ساڑھا ماں پیو بے ایمان سی وَاللَّعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَقْبَلَهَا بعد جاونا لے پہلے اندے لانت کرنگے فَلْيَرْتَقِبُوا
ملال او خسفنہم مدخل فرمایا مولا انتظار کریا جلال آہدیاں چلن گیا زمین دے زلزلے آمن کے شکلہ تبدیل ہو جاون گیا سجنا زلزلے اینا برائیاں دی وجہ تو اندے نے اگر اللہ دے عذاب تو بچنا چاہتا ہے کہ ہر شے چھڑ کے مالک دی بارگاہ وچ جھک جا سچے دل نال توبہ کر دامن پھیلانا تیرا کام ہے عطا کرنا وحدہ لا شریک لہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ عمل دی توفیق آمین آمین